عالم نے ان پنجتن پاک علیہ السلام کا نور خلق کیے ہیں. خالی یہ اہل سنت میں اور ہمارے میں یہی فرق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کا نور خلق کیا، ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ 14 نور خلق کیے. بے شک وہ رسول اللہ ہیں اور ان کی اولاد میں سے اللہ نے علی علیہ السلام کے ساتھ، بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کے ساتھ، امام حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے 9 امام اور بھی اللہ نے اسی نور سے خلق کیے. اور وہ ہر زمانے میں اللہ کے حکم سے، اب چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ دنیا میں آئے، مولا علی بھی آئے، بی فاطمہ زہرا بھی آئیں، مولا امام حسن بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی ہیں. بے شک تو امام حسن اور حسین صحابی بھی ہیں، رسول اللہ کے نواسے بھی ہیں، اولاد رسول بھی ہے، اہل البیت بھی ہیں، مولا علی اہل البیت سے بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں. بے شک اب خالی ہم یہ کہیں کہ صحابہ کرام کے نظر سے دیکھیں تو صحابی رسول تو ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ تو ہے، لیکن ان سے بلند مرتبہ جناب اللہ ذکر آدم علیہ السلام کا کر چکا ہے. تو صحابی سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ آدم علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے، وہ نبی ہیں. صحابی کا مرتبہ کم ہے، نبی کا مرتبہ بلند ہے، آدم علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے. اور آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ کر چکا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم نے جناب آدم علیہ السلام کو اصطفیٰ کیا، جناب آدم علیہ السلام کو چن لیا، اور کالا انی جاعل فی الارض خلیفہ. قرآن کہتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو آدم علیہ السلام کے پاس پہلا اللہ کا خلیفہ ہے زمین پہ، خلیفۃ اللہ ہے، خلافت الہیہ ہے. آدم علیہ السلام چنا ہوا ہے، آدم علیہ السلام مصطفیٰ ہے، آدم علیہ السلام پہلا بشر ہے، آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، آدم علیہ السلام نبی ہیں، آدم علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں. تو اب مقام یہ ہے کہ اب ہم اس لیے کہتے ہیں کہ صحابی سے زیادہ بلند مقام نبی کا ہے، بے شک آدم علیہ السلام کا ہے، جن پر اصطفاء کی مہر لگی ہوئی ہے، جن پر قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام پکار رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام کس وقت یہ الفاظ کہہ رہے ہیں؟ جب جناب آدم جناب حوا کو اللہ نے زمین پر اتار دیا، کیونکہ اللہ وعدہ کر چکا تھا، ملائکہ کے اندر اعلان کر چکا تھا آدم علیہ السلام کو ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنائیں گے. اب آدم علیہ السلام کے زمانہ آ چکا تھا کہ زمین پر جائیں، اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے جائیں. اب کچھ بھی ہوا، کچھ بھی مشیت ہوئی، کوئی بھی ارادہ اللہ کا ہوا، جناب آدم علیہ السلام جناب حوا علیہ السلام زمین پر آ گئے. جو بھی ظلم کیا وہ ان کے نزدیک ظلم ہے. دیکھیے آدم علیہ السلام کی یہ بڑا پن ہے کہ ان کے اصطفیٰ ہونے کی نشانی ہے کہ فوراً کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جناب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی یہ خصلت ہے، یہ نشانی ہے، یہ ان کی شرافت ہے. جب ان پر غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں. اور یہ شیطان کا کام ہے. جیسے ہی ابلیس نے کہا، جب اللہ نے کہا تو مردود ہو گیا، تو جا میری بارگاہ سے نکل جا، تو کہنے لگا اے اللہ سے کہ تجھے غلطی ہوئی ہے. دیکھیے اس کی سرکشی، دیکھیے اس کی سرکشی، دیکھیے کہ تجھے غلطی ہوئی ہے. پروردگار کو کہہ رہا ہے کہ تجھے غلطی ہوئی ہے، میں تو صحیح تھا، تو نے غلط فیصلہ کیا ہے. میں بلند تھا، میں آدم سے افضل تھا، میں آدم مٹی سے تھے، میں آگ سے تھا. جو سرکشی اختیار کر جائے، جو تکبر کر جائے، جو نفس میں اپنے آپ میں غرور پیدا کر جائے، وہ ابلیس کی نشانی ہے، وہ اولاد ابلیس کی نشانی ہے. اور جو اللہ جس کو کہے
اللہ جس کو کہے کہ میرے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، کہ میرے عباد الرحمن اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، زمین پر انکساری سے چلتے ہیں، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، زمین پر تکبر نہیں کرتے، زمین پر غرور نہیں کرتے۔ کون ہے وہ عباد الرحمن؟ کون ہے وہ اللہ کے بندے جن کو یہ شرف حاصل ہے، جن پر اللہ فخر کرتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں؟ وہ کون ہیں؟ عباد الرحمن جس کو پروردگار عالم آدم علیہ السلام کو دکھاتا ہے، جاؤ جبرائیل علیہ السلام، جاؤ دکھاؤ ان کو، آدم علیہ السلام کو لے کر جاؤ جنت الفردوس میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کا نور دکھایا جاتا ہے، مولا کائنات کا نور دکھایا جاتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کا نور دکھایا جاتا ہے، حسن مجتبیٰ کا نور دکھایا جاتا ہے، مولا حسین کا نور دکھایا جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ نور مبارک پنجتن پاک علیہ السلام جناب آدم سے افضل ہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ بہت خوب، تو ماشاءاللہ۔ پروردگار عالم کو ایک دن جوش آیا، رحم آیا، رحمت جوش میں آ گئی۔ جاؤ جبرائیل علیہ السلام، جاؤ میرے آدم کے پاس جاؤ، میرا آدم اصطفیٰ ہے، میں آدم سے محبت کرتا ہوں، یہ آدم میرا بندہ ہے، یہ ابو البشر ہے، میں نے اس کو خلق کیا ہے۔ جاؤ جا کر آدم سے کہو، میں کچھ کلمات اس کو بتاتا ہوں۔ اے جبرائیل تم کلمات کہنا اور جناب آدم سے کہنا، اے آدم علیہ السلام میں پڑھتا جا رہا ہوں، تو میرے پیچھے پیچھے دہراتا چلا جا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، اے آدم قریب آئیے، جناب آدم قریب آئے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اے آدم یہ کہے، کیا کہوں؟ یا اللہ بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلیٰ، بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، بحق علی وانت الاعلیٰ، بحق الحسن وانت المحسن، بحق حسین وانت قدیم الاحسان۔ درود پڑھیے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو روایت کے ملتے ہیں جیسے جناب آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیے، تو پروردگار عالم نے جوش میں آ کر رحمت الہی کو جوش آیا، کہا اے آدم اگر تو پہلے ہی دن ان کلمات کو میری بارگاہ میں پیش کرتا، ہم پہلے ہی دن تیری خطا کو معاف کر دیتے۔ تو پڑھیے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد دوستان محترم، یہ امامت کی طاقت ہے، یہ ولایت کی طاقت ہے۔ یہ دنیا سمجھ نہیں رہی ولی کون ہوتا ہے، ولایت کون ہوتی ہے، ولی کون ہوتا ہے، امام کون ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، خبردار دن قیامت کے تم کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں آؤ گے، کسی وزیر کے ساتھ نہیں آؤ گے، کسی خلیفے کے ساتھ نہیں آؤ گے، کسی نبی کے ساتھ نہیں آؤ گے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دن قیامت کے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل یوم محمد۔ ندعو کل اناس بامامہم، دن قیامت کے ہر ایک کو، ہر ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اگر کوئی پتھر سے محبت کرتا ہوگا پتھروں کے ساتھ بلایا جائے گا، اگر کسی مٹی سے محبت کرتا ہے تو مٹی کے ساتھ بلایا جائے گا، اگر وہ دشمنان آل محمد سے محبت کرتا ہے تو دشمنان آل محمد کو امام بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اب ان کے ساتھ جا، اور جو محمد آل محمد کے ساتھ محبت کرتا ہوگا وہ دن قیامت کے محمد آل محمد کے ساتھ دنیا کے اندر بھی تھا اور آخرت میں بھی ہے، جنت بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ وعجل امامت کی طاقت ہے، یہ ولایت کی طاقت ہے۔ فرجہم۔ اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اللہ ولی ہے، انما بے شک اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا۔ تو پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ولی ہے، جیسا ولی اللہ ہے
वही विलायत रसूल के पास भी है। अल्लाह की अता करदा विलायत रसूल के पास है। बेशक अल्लाह की जाती विलायत है और रसूल के पास अल्लाह की अता करदा विलायत है। फौरन कहा और एक और भी वली है, नबी भी वली है, एक और भी वली है। वह कौन वली है? जो हाथ के रुकू में ज़कात दे रहा है। तारीखें उठा कर देखिए, कुतुब तफासिर का मुताला कीजिए, तफासिर में ये लिखा जाता है एक दिन एक साइल जो था फकीर बनकर मस्जिद नबवी में आया। सारे सहाबा कोई रुकू के आलम में है, कोई सजदे के आलम में है, कोई नफल पढ़ रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई जिक्र कर रहा है। वो साइल आकर अल्लाह के नाम पर भीख मांग रहा है कोई अल्लाह के नाम पर देने वाला? वो सवाल दोहराता जा रहा है, वो मांगता जा रहा है, कोई नहीं दे रहा। आखिर मायूस होकर जाने लगा, बारे इलाहा तेरे नबी की मस्जिद में आया था, सवाल किया था, मगर किसी ने कुछ नहीं दिया। अब खाली हाथ जा रहा हूँ। इतना उसके लफ्ज़ निकलने थे, उधर से मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की उंगली हिली। जो उंगली में से अंगूठी थी वो उसके कदमों पे जाकर गिरी। उसने वो अंगूठी उठा ली तो जनाबे जैसे ही वो बाहर निकला, रसूल करीम दुल आए, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कुरान की आयत लेकर आ गए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। वो अली भी वली है जो रुकू भी कर रहा है, ज़कात भी दे रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजा। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। वो अल्लाह का बनाया हुआ वली है, वो इंसानों का बनाया हुआ खलीफा नहीं है, वो इंसानों का बनाया हुआ वली नहीं है, वो इंसानों का बनाया हुआ इमाम नहीं है। वो अल्लाह की ताकत लेकर आया है, वो अल्लाह का बनाया हुआ है, वो अल्लाह का मुंतब करता है, वो अल्लाह का पसंदीदा है, वो अल्लाह का बरगुज़ीदा है। उसका रसूल भी अल्लाह का वली है, उस अली भी अल्लाह का वली है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये विलायत जो है मिन जानिब अल्लाह होती है। जिसको अल्लाह बनाए वो वली होता है, जिसको बंदे बनाए वो वली नहीं होता। जिसको अल्लाह बनाए वो खलीफातुल्लाह होता है, जिसको बंदे बनाए वो खलीफातुल्लाह नहीं होता। जिसको अल्लाह बनाए वो खलीफातुर रसूल होता है, जिसको बंदे बनाए वो अल्लाह का रसूल का खलीफा नहीं हो सकता। दुख पढ़िए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहum। कुरान कहता है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह कह रहा है अल्लाह मोमिनीन का वली है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, अंधेरों से, जुल्मत के अंधेरों से निकाल कर जो नूर की तरफ लेकर आता है। वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत। इसके मुकाबले में एक और भी वली हैं, वो शैतानों के भी वली हैं। वल्लज़ीना कफरू, काफरों के भी वली हैं। बेशक कौन वली है काफरों का? तागूत, शयातीन। और काफर कौन होता है? जो शिरक करता है। बेशक शिरक कौन करता है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु अल्लाहुम्मा वस्सलाम। सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल अल्लाह के साथ किसी शरीक कराना शिरक नहीं होता, वो भी शिरक है। इमाम फरमाते हैं ये जिसने भी मेरे जद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का इनकार किया वो शिरक कर रहा है, बेशक वो मुशरिक है, वो शिरक कर रहा है। तो इसलिए तो अल्लाह फरमा रहा है वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत। जो काफिर हैं उनके वली तागूत हैं, उनके वली शयातीन हैं। देखने में वो इबादत अल्लाह की कर रहा है। अब ये मुकाम ये है कि जो अली अली कर रहे हैं, जो अली को मान रहे हैं, जो रसूल अल्लाह का ऐलान कर रहे हैं, जो रसूल अल्लाह को या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, जो अली को पुकार रहे हैं, जो अली अली कर रहे हैं, वो अल्लाह के वली के निगाह में शिरक नहीं कर रहे, बल्कि कौन है? जो अली का इनकार कर रहे हैं वो मुशरिक है, बेशक वो मुशरिक है। और अल्लाह क्या कह रहा है? वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत। और जो कुफर कर ले उसका वली कौन है? उसका वली तागूत है, शैतान है। उसके वली शयातीन होते हैं जो उसको भकाए रखते हैं। उसके अंदर ये दिमाग के अंदर डाला हुआ है उसने कि तू हक पर है। जब तक मौत नहीं आ जाती वो यही समझता है कि मैं हक पर हूँ। दूसरा काफिर है, दूसरा शिरक कर रहा है, वो मुशरिक है। मैं सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हूँ
اور اس کے بیڑا غرق ہونے کے لیے کافی ہے کہ اللہ مومن کا ولی ہے۔ بے شک مومن کون ہوتا ہے؟ ختم مرتبہ نے کہا اپنی محفلوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بے شک کہا یا رسول اللہ، کہا گیا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ بے شک لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم دور دراز میں رہتے ہیں، اگر علی نظر نہ آئے تو ہماری تو عبادت نہیں ہوگی۔ کہا ہاں، جو نہ دیکھ سکے وہ علی کا ذکر کرے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بے شک اگر کہا یا رسول اللہ، اگر وہ مقام آ جائے کہ ذکر علی نہ کر سکیں تو کہا علی کی محبت عبادت ہے۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مومن کون ہے؟ منافق کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ آئیے رسول اللہ سے پوچھیں، یا رسول اللہ آپ بتائیے، آپ بتائیں ہمیں کون مومن ہے، کون منافق ہے، کیا نشانی ہے مومن کی، کیا نشانی ہے منافق کی۔ صحیح بخاری سے لے کر جامع ترمذی سے لے کر مسلمانوں کی ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہ علی کی محبت رکھے گا، جو منافق ہوگا وہ علی کا بغض رکھے گا۔ بے شک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پتا چلا جو منافق ہوگا، جو کافر ہوگا، اس کا ولی کون ہے؟ اس کا ولی طاغوت ہے، اس کا ولی شیطان ہے۔ اور جو مومن ہوگا، مومن کون ہوگا؟ جو علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوگا، جو علی کی ولایت کا اعلان کرنے والا ہوگا، جو علی کی ولایت پر ایمان لانے والا ہوگا، وہ اللہ کی نظر میں ولی ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اس ایمان والے کا ولی اللہ ہے۔ جس کا ولی اللہ ہو تو نہ دنیا میں اس کو کوئی خوف ہے، نہ قبر میں اس کو کوئی خوف ہے، نہ حشر میں اس کو کوئی خوف ہے۔ جنت میں ایسے جائے گا جیسے آنکھ جھپکنے میں انسان جاتا ہے۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد امامت کی وعجل۔ محبت، امامت کی محبت انسان کو دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام کے پاس، امام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، امام کا چاہنے والا آیا، کہا مولا کیا آپ کی محبت ہمیں فائدہ دے گی؟ امام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، کھڑے ہو کے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا باہر جو ایمان میں تھوڑے عمل میں کمزور ہیں، آپ کے ماننے والے لوگ ان کو تانا دیتے ہیں، لوگ ان کو تان اور تشنیع کرتے ہیں۔ ہم تو بہت بڑے عبادت گزار ہیں، ہم تو عبادت کرنے والے ہیں، یہ دیکھو امامت کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، یہ عمل میں کمزور ہیں، یہ عمل میں کم ہیں۔ تو امام نے کہا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ کہا مولا کون سی آیت؟ کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ کہا اللہ مومنوں کا ولی ہے جو کفر کے اور مشرک کے، شرک کے اندھیروں سے نکال کر انسان کو مسلمان کو، مومن کو، ایمان والے کو کہاں لے کر آتا ہے؟ ایمان کی روشنی میں لے کر آتا ہے، ایمان کے نور کی طرف لے کر آتا ہے، اسلام کے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کیا کرتے ہیں جو شیاطین ہوتے ہیں اپنے ولیوں کا، جس کے ولی وہ ہوتے ہیں، کافروں کے ولی شیطان ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل سوال فرجہم۔ کرنے والے، یہ نہیں ہو سکتا کوئی ہمارا دنیا میں محب ہو، ہماری محبت رکھنے والا ہو، محمد آل محمد کا محب ہو، اور اللہ اس کو قبر میں اور حشر میں اس کو گرفتار کرے مختلف قسم کی پریشانیوں میں نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ دنیا کے اندر جب ہوگا یا تو غربت میں مبتلا کر دیا جائے گا، یا کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا، یا کسی اور بیماری میں مبتلا کر دیا جائے گا، یا فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا جائے گا، تو اللہ
اللہ دنیا ہی میں کے اندر اس کو پاک کر کے اس کو جو ہے اس کی جو کمپنسیشن لے کے اس کو جو ہے کر کے پاک کر کے پھر اللہ رب العزت قبر میں اور حشر میں اور جنت میں لے کر جائے گا. درود پڑھیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو اسی امامت کی ایک لڑی کا نام محمد ہے. تقی اور جواد لقب ہیں آپ کے. ہر امام تقی ہے, ہر امام جواد ہے, بے شک مگر اللہ کی طرف سے ہر ایک امام کو ایک ایک فضیلت ملی ہے. سید سجاد کا نام سید الصابرین بھی ہے. بے شک صبر ہر ایک نے کیا ہے, مگر لقب جناب امام سجاد کا پڑ گیا سید الصابرین. بے شک اسی طرح تقی سارے ہی ہیں, مگر علی ابن موسیٰ الرضا کے بیٹے کا نام محمد, ان کا لقب پڑ گیا تقی الجواد. اتنا تقوی ہے کہ بچپن 7 سال کی عمر میں یہ آپ کا امام یتیم ہو گیا ہے. 7 سال کی عمر میں جب زہر مل گئی امام کو, 8ویں امام کو, علی بن موسیٰ رضا کو مامون الرشید نے زہر دے دی, ہندی بن چاک ملعون نے زہر دی, امام یتیم ہو گئے. اب دیکھیے غربت کا عالم یہ ہے, ہر دور میں شیعوں پہ غربت چھائی. بے شک عقیدے کا عالم یہ ہے کہ لوگوں میں شیعہ تھے اس وقت کے, یہ چامن گوئیاں ہوں گے 7 برس کا بچہ امام بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بیوقوفوں نے قرآن نہیں پڑھا. عیسیٰ علیہ السلام کا حوالے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بے شک بچپنا ہے ابھی عیسیٰ علیہ السلام, 1 دن کے ہیں, 2 دن کے ہیں, وہ اعلان کر رہے ہیں قال انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, صاحب کتاب ہوں. وجعلنی نبیا, اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہوں. بے شک جناب عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں حکمت دے دی, کتاب بچپنے میں دے دی, حکمت ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں دے دی. تو ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ جو امام ہوتا ہے, جو ہادی ہوتا ہے, اس کے لیے عمر کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بے شک اللہ کا نبی ارشاد فرمایا حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بے شک کتنا بڑا مقام دے رہا ہے اللہ کا رسول. حسن حسین جنت کے سردار ہیں, سرداری مل رہی ہے. کتنی عمر ہے جناب امام حسن علیہ السلام کی, امام حسین علیہ السلام کی. جب اللہ کا نبی مہر لگا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ جنت کے سردار ہیں, تو کون سے اعمال دیکھے ہیں بچپنے میں؟ اگر ظاہر ہے تو بچپنا ہے رسول اللہ کے زمانے میں, امام حسین علیہ السلام کا, امام حسن علیہ السلام کا. لیکن امام جو ہوتا ہے وہ اس پہ عمر کی قید نہیں ہے. بے شک جیسے ہی امام دنیا میں آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً سجدہ کرتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اور فوراً اللہ کی توحید کا, نبی علیہ السلام کی رسالت کا اور اپنی امامت کی گواہی دیتا ہے, مولا کائنات کی امامت کی گواہی دیتا ہے. تو امام کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. لیکن وہاں پہ غربت کا یہ عالم ہے, آج بھی عقیدوں کا یہ عالم ہے شیعوں کے اندر. بحثیں چل رہی ہیں کہ امام یہ کر سکتا ہے یا امام یہ نہیں کر سکتا. ولایت تکوینی کی کیا حیثیت ہے؟ ولایت تکوینی بس جس کو اللہ ولی بنا دے, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بے شک اگر قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتا ہے, تو کس نے دیکھا ہے فرشتے کو آتے ہوئے؟ یا اللہ وہاں پہ ظاہراً تو جناب عیسیٰ علیہ السلام مٹی جب پرندہ پھونک مار رہے ہیں, تو کون کر رہا ہے زندہ؟ عیسیٰ ابن مریم نہیں کر رہا زندہ. کس نے دیکھا ہے وہاں فرشتے کو آتے ہوئے؟ کون ہے دیکھ کہہ رہے ہیں ہم نے فرشتہ دیکھا ہے, یا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ آ کے زندہ کر رہا ہے اور اس کو بنا رہا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے دیا ہے, کل فیکون کا مالک اللہ ہے, وہ کہتے ہو جا تو ہو جاتی ہے, تو پھر کسی کو کیا تکلیف ہے اس بات کے اندر؟ اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ جو اپنے کو لیے اپنے بھی اعتراض کر رہے ہیں, بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ امام کے پاس یہ اختیار ہے, امام کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. تم کون ہوتے ہو یہ بحث کرنے والے؟
اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں نے ولی بنایا ہے، بات ختم ہوگی۔ اور جناب آدم علیہ السلام سے افضل قرار دیا ہے ان کو، ابراہیم علیہ السلام سے افضل قرار دیا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے افضل قرار دیا، بلکہ اندھو اگر عیسیٰ ابن مریم سے افضل ہیں، اگر ان کے پاس معجزات ہیں تو امام کے پاس معجزے نہیں ہو سکتے۔ تو کیا مشکل ہے امام کو اللہ کی طاقت کے ساتھ زندہ کرنے کے لیے، کسی کو روزی دینے کے لیے، کسی کا رزق دینے کے لیے، اللہ کی طاقت سے بیٹے دینے کے لیے، اللہ کی طاقت سے اولاد دینے کے لیے، اللہ کی طاقت سے بارش برسانے کے لیے، اللہ کی طاقت سے ملائکہ پہ حکمرانی کرنے کے لیے۔ امام کے سامنے پوری کائنات ایک ہتھیلی کی طرح ہوتی ہے۔ امام کہتے ہیں، پوچھا گیا کسی نے مولا علی سے پوچھا کیا مقام ہے، کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس، جواب کہاں سے آتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں۔ آپ مولا نے کہا تو بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5 ہیں۔ تو کہا تو نے دیکھ کے کیوں نہیں بتایا؟ کہا مولا وہ تو مجھے پتا ہے۔ کہا جیسے تجھے ایسے پتا ہے ایسے ہمارے سامنے پوری کائنات ایک ہتھیلی کی طرح مانند ہے، جہاں ہم چاہتے ہیں فوراً جواب آ جاتا ہے، جہاں سے ہم دیکھتے ہیں وہ فوراً جواب آ جاتا ہے۔ درود پڑھیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآلہ بحث چھڑ گئی کہ 7 سال کا بچہ بھی امام ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ مامون ملعون قاتل ہے 8ویں امام کا، جو نبی انبیاء کا اور معصومین کا قاتل ہوتا ہے، اس کو چین نہیں آتا، اس کی روح بے قرار رہتی ہے۔ تو اس کی روح بے قرار رہتی تھی، تو طبیبوں نے کہا جاؤ تم شکار کے لیے جاؤ، جنگل وغیرہ میں پھراؤ، ہو سکتا تمہاری طبیعت بحال ہو جائے۔ ایسے ہی موقع تھا کہ بازار منادی ہو گئے کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ اب لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بچے بھاگ بھاگ کے گڑیوں میں جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ بادشاہ کی سواری گزری تو بادشاہ نے دیکھا کہ 7 برس کا بچہ بڑے اطمینان سے کھڑا ہے، بڑے سکون سے کھڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا، مامون نے کہا ان کے پاس جا کے روکو۔ جب پاس جا کے روکے تو آپ نے کہا کہ آپ کو کوئی خوف نہیں آیا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے، سب بھاگ رہے ہیں، آپ اطمینان سے کھڑے ہیں؟ کہا بادشاہ میں نے کوئی ایسا کام، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں، میرے یہاں کھڑے ہونے سے تمہاری سواری کو کوئی تکلیف نہیں ہے گزرنے میں، تم گزر سکتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا کہ جس کے خوف میرے دل کے اندر ہو چھپانے کے لیے بھاگوں۔ تیسری بات یہ ہے کیا تو بتا کہ تم معصوم بچوں کا بھی قاتل ہے؟ کیا تم معصوم بچوں کو قتل کرے گا؟ مامون نے سنا دنگ رہ گیا کہ یہ جواب۔ کہا اچھا آپ کون ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ کہا میں علی بن موسیٰ رضا کا بیٹا محمد تقی الجواد ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ کہا اچھا، تو سمجھ گیا بادشاہ کہ یہ ان کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب بول رہی ہے۔ بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے گیا۔ جب شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اس نے اپنا عقاب ایک پرندے کے پیچھے دوڑایا۔ کچھ دیر کے بعد جب عقاب واپس آیا تو پرندے کی بجائے اس کے پاس، عقاب کے پاس ایک مچھلی تھی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ہم نے عقاب کو پرندے کے پیچھے بھیجا ہے، یہ مچھلی لے کر آ گیا۔ مچھلی کہاں سے آئی؟ ہوا میں سے مچھلی کیسے لے کر آ گیا؟ درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ مچھلی بادشاہ نے لی، ہاتھ میں لی مچھلی، بادشاہ نے واپس آئے جیب میں رکھ لی۔ اس نے کہا کہ یہ تم اپنے جائب خانے میں رکھ دینا کہ مامون رشید شکار کھیلنے کے لیے گیا تھا تو مامون رشید کا باز ہوا میں پرندہ پکڑنے کے لیے بھیجا تھا، تو پرندے کی بجائے مچھلی پکڑ کے لے آیا ہوا میں سے، جائب خانے میں رکھنی چاہیے مچھلی۔ اب واپس آئے تو دیکھا، پھر ملاقات ہوئی امام سے، اس نے امتحان لینا چاہا، پاس آیا، کہا اچھا یہ بتائیے جیب میں سے ہاتھ ڈالا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو امام نے مسکرا کر کہا بادشاہ تفریح کے لیے شکار پر جاتے ہیں، اپنا باز پرندے کے پیچھے پھینکتے ہیں کہ پرندے کو پکڑ کے لے کر آئے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے جو بگولے چلتے ہیں سمندروں میں اور ہواؤں میں، ان میں جو ناتواں مچھلیاں ہوتی ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ کر ہوا میں اڑ جاتی ہیں، تو ہوا سے پرندہ مچھلی پکڑ کر لے آتا ہے اور بادشاہ کو لا کر پیش کرتا ہے،
اور پھر بادشاہ آ کر آل رسول کے علم کا امتحان لیتا ہے. درود پڑھیے محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہرحال امام سمجھ گیا مامون رشید کا یہ علم امامت کے وارث ہیں. اب بادشاہ کو بہت شوق تھا مناظرے کروانے کا، تو سب سے بڑا یحییٰ ابن اقسم اس دور میں مامون رشید کا جو سب سے بڑا مولوی تھا، مفتی تھا، جو یحییٰ ابن اقسم نام ہے اس کا. بادشاہ نے کہا بھیا اسے بلاؤ، سارے علماء کو بلاؤ اور اسے بلاؤ کہ تمہارا مناظرہ ہے. دربار سج گیا، جناب امام بھی آ گئے. کہا کس سے مناظرہ ہے؟ کہا اس بچے سے مناظرہ ہے. اب وہ بڑا حیران ہوا، بادشاہ کا حکم بھی تھا کہ بچے سے میں کیا مناظرہ کروں. کہا اچھا تم بتاؤ، تم پوچھو گے سوال یا میں پوچھوں سوال؟ آپ نے کہا تو پوچھ لے سوال. کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی حج میں جو حج کے محرمات ہیں ان میں سے کوئی خطا کر لے، کوئی اصول توڑ دے، تو اس پہ کیا حد لگے گی؟ تو امام نے کہا تیرا سوال ہی محمل ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہا تو نے یہ واضح نہیں کیا کہ جب اس نے نیت کی ہے، احرام باندھا ہے، حج کا باندھا ہے یا عمرے کا باندھا ہے، وہ مرد ہے کہ عورت ہے، وہ مرد ہے یا بچہ ہے، کیا اس نے جان بوجھ کر شکار کھیلا ہے یا پھر اس نے قصدن کیا ہے یا غلطی سے کیا ہے؟ تو اس طرح امام نے 13 شکے نکال دی. تو اب بتا کہ ان میں سے کون سا ہے؟ اس نے کہا بڑا وہ عاجز ہوا. اس نے کہا کہ پھر آپ ہی بتا دیجئے ان کی کیا باتیں ہیں. تو پھر امام نے باری باری سب کی تفصیل بتائی اور پورے دربار کو پتہ چل گیا کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بول رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اسی امامت کی محبت میں زندہ رکھے. الہی آمین. اسی امامت جب دنیا سے جائیں تو محمد آل محمد کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو. الہی آمین. محمد آل محمد کے شیعوں میں ہمارا شمار ہو. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگارہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہی آمین. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. الہی. پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو بھی یہاں پہ موجود ہیں سب کے جتنے بھی رشتہ دار، عزیز، حقدار، امیدوار، ماں باپ، بہن بھائی میں سے کوئی رشتہ دار جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، یا اللہ سب کے کبیرہ سورہ نحم معقوما، یا اللہ سب کے قبر مبارک پر انگنت بیشمار بانی رحمت برکت نازل فرما. محمد آل محمد کی زیارت و سفارہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنا رحم فرما. یا اللہ ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی رزق میں برکت عطا فرما. باقی محمد آل محمد جو اولاد کے مسئلے پریشان ہیں سب کی اولادوں کو نیک بنا دے. باقی محمد آل محمد جن کے